اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ تم کمزور نہ ہو، جب جنگ ہو رہا ہو تو اس میں کمزور نہیں ہونا ہے، اور صلح کے لیے لوگوں کو، سامنے والوں کو دعوت نہیں دینا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تم ہی سر بلند رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دنیا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب لوگ آئے، کتنے لوگ آئے کتنے لوگ چلے گئے، اور ہم لوگ بھی ایک نہ ایک دن قبر میں جا کے سو جائیں گے، سب کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تو یؤتکم اجورکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارا بدلہ دے دے گا، اور ولا یسأل اموالکم، اور تم سے تمہارے مال کے بارے میں تم سے نہیں مانگا جائے گا، یعنی مال طلب نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، دیکھیے کہ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، تو سمجھیے کہ کل شام میں ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو 2015 سے لے کے 2023 تک اتنے سال میں پوری دنیا میں 30 یا 32 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ ابھی پچھلے ہفتے مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھ میں جاپان کی ایک خاتون اسلام قبول کی ہے، اور کل کی خبر ہے کہ چرچ میں ایک آدمی پادری 45 سال چرچ میں رہا، خدمت کیا، اور وہ کل اسلام قبول کیا ہے، اور اس نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی پوری ہسٹری کل مطالعہ کر رہے تھے، اس میں پتہ چلا کہ 2015 سے لے کے 2023 تک 33 یا 32 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، غیر مذاہب سے ایمان میں داخل ہوا ہے۔ اور وہیں پر مسلمان ہندو بنا، جو مرتد ہوا ہے، تو اس کی تعداد 30,000 ہے۔ کتنے ہیں؟ 30,000۔ لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ 30,000 کے مقابلے میں کہاں 32 لاکھ، تو اتنے سالوں ایمان بھی تو قبول کیا، اور اتنے مسلمان بیوقوف کم بخت جس کے مقدر میں لکھا تھا وہ مرتد ہو گیا۔ ہاں، بریلوی شریف کی ہاں عالمہ کورس کر رہے تھے کسی مدرسے میں، لڑکی اور سو کسی ہندو سے جا کے شادی کر لی۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ اصل میں ایک مسئلہ کیا ہے کہ کل پرسوں کتاب کا ہی مطالعہ کر رہے تھے کہ شیطان دو چیزوں کی طرف زیادہ رغبت دیتا ہے۔ پیسہ آتا ہے تو شیطان اس کو مغرور بنا دیتا ہے، تکبر، گھمنڈ بنا دیتا ہے۔ پیسہ اگر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھا ہے، تو شیطان اس کو بہکاتا اور اس کو مایوس کر دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، تو کبھی بھی اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، تو شیطان آپ کو بہکائے گا، مایوس کرے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا، اگر کچھ نہیں ہونے والا، دعا مانگتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے قبول۔ یہ فالتو کے مولوی لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگو، کچھ نہیں ہوتا ہے، اتنے سال سے دعا مانگ رہے ہیں، کچھ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ شیطان آپ کو اکیلے میں اگر بیٹھے رہیں گے، بہکائے گا، آپ کو مایوس کرے گا۔ ایسے حالات میں انسان دھیرے دھیرے مرتد ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہیں پہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ ایمان کی دعوت ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، تو اس کے دل کے اندر دھیرے ایمان کی محبت، اسلام کی محبت پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ صرف دعا مانگنا ہے۔ اگر دعا فوراً قبول ہونے کا ہوتا کہ یہاں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کام بنا دے، معلوم چلا کہ کام بن گیا، یعنی فوراً اگر یہ دعا والا کام ہوتا رہے
تو دنیا کا ہر ایک انسان کام کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے دعا مانگنے لگے گا، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں فوراً دعا قبول ہو رہی ہے، چلو یار کام دھندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب دعا کرنے میں لگ جاؤ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے نہیں دینا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سے دعا مانگ رہے ہیں تب بھی جا کے دعا قبول نہیں ہو رہی، خانہ کعبہ میں جا کے دعا مانگ رہے ہیں وہاں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ تو یہ دنیا کے سمجھیے کہ یہ سب ہو رہا ہے سمجھیے، اور جو لوگ ایمان، اللہ نے جن کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہا وہ لوگ ایمان میں داخل ہوتے گئے، سب لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے تمہارے مال کو طلب کرے، تمہارے مال کو لے، تو فیحفکم، تو وہ تم سے جو ہے سب کچھ جو ہے سمیٹ لے، تو تب خلو، تو تم بخل سے کام لوگے، بخیلی سے کام لوگے۔ کیا مطلب کہ یہاں پر ایک چیز ہے کہ جنگ کے اندر جو اللہ تعالیٰ جو تم کو حکم دیا ہے مال خرچ کرنے کے لیے، کہ جنگ میں اپنا مال لگاؤ تبھی تو جنگ ہوگی، ہتھیار آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ تو اس میں اگر تم مال کے معاملے میں بخل کرو گے، بخیلی کرو گے، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ پھر تو جنگ وغیرہ بھی نہیں ہو پائے گا، کچھ کام بھی نہیں ہو پائے گا، لوگ فقر و فاقہ میں رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم سے پورے مال میں لے لوں تو تم کو کیا ہوگا کہ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہارے دل کے اندر ناراضگی پیدا ہو جائے گی، اور تمہارے دل کے اندر کیا کیا چھپا ہوا وہ ظاہر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر لوگ مال مانگنے کے لیے آ جائے، اس پہ کوئی بات ہو جائے، خالی مال مانگنے کے لیے خالی پیسہ ہی دینا ہوتا ہے، یہاں وہاں یہ وہ، تو انسان کے دل کے اندر کیا ہے ناراضگی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم لوگوں کو حکم دیا ہے جو مال خرچ کرنے کا، تو اس مال کے خرچ کرنے میں اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اپنا ہی فائدہ ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں۔ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے، مال خرچ کروانے سے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے کہ مال خرچ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ نہیں۔ ہاں خرچ کریں گے تو ہمارا نیکی جو ہے جمع ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں نیکی جو ہے جمع ہوتا رہے گا، اس کا جو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو ناراضگی ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہا انتم، دیکھو، ہا اولائی، تم ایسے لوگ ہو کہ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یعنی جنگ کا جو تیاری کرنی ہے، اب تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جنگ کرنا ہے، اتنے اتنے پیسے خرچ ہوں گے، یہ چیزیں لگیں گے، مال لگیں گے، تم لوگ کتنا کتنا دینا چاہتے ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخیلی سے کام لیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو شخص بھی بخیلی سے کام کرے گا، بخل کرے گا، تو اس کو اپنا ہی نقصان ہے اس کی بخیلی کرنے میں۔ کس کا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو مال ہم سے لے رہا ہے اور جو خرچ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم خرچ نہیں کریں گے، اور یہ سمجھیے کہ ہم لوگ پیسہ اگر جمع کر کے یہ مسجد نہیں بنائیں گے، تو پیسہ خرچ کیا تبھی تو مسجد بنی ہے، یہ تبھی تو ہم لوگ یہاں نماز ادا کر رہے ہیں بیٹھ کے، پیسہ خرچ کر رہے ہیں تبھی تو سب کچھ آیا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اگر یہاں پر ہم بخیلی کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، تو اس میں ہمارا کوئی جو ہے فائدہ نہ نقصان ہے، یعنی کہ ہمارا ہی اپنا نقصان ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پیسہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہوگا۔ نہ، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اس میں فائدہ نہیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ نہیں دو گے پیسہ، تو ہم ایسے قوم کو پیدا کریں گے جو اس دین پر قائم رہ کے اپنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ واللہ الغنی، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے، اور وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب فقیر ہو۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کتنا بھی مال ہو، کچھ بھی ہو، میرے نزدیک تم کیا ہو؟ فقیر ہو، سب کے سب،
ہے کہ نہیں؟ ہم لاکھ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان سر پٹکتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تم کام کرو یا نہ کرو، تم اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو یا نہ کرو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تم اگر نہیں کرو گے پھر بھی اللہ کوئی فرق نہیں ہے، تم اگر کرو گے تو اس میں اللہ کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اور ہم سب کے سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں اللہ کے نزدیک، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ، ہے کہ ہمارے بس میں کچھ ہے؟ ابھی جان نکل جب بیٹھے بیٹھے ہو چلے جائیں گے۔ ابھی جو ہے صبح میں ہی ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، شارٹ ویڈیو، کہ ایک امام صاحب نماز ظہر یا عصر کی نماز کے لیے مصلی پر گئے، پہلی رکعت میں کے سجدے میں ہی گئے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا تھا، انتقال ہو۔ تو انسان کی پل بھر کی خبر نہیں ہے، کب انسان کہاں چلا جائے، کب کون انسان۔ وہ بتایا تھا کہ نوجوان ہی تھا وہ امام صاحب، مشکل سے 25-30 سال کے رہے ہوں گے، ویڈیو میں دیکھ رہے تھے، اور وہ جو سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انسان کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، انسان سوچے وہ آ رہے ابھی بہت لمبی عمر ہے، 60 سال کے بعد مسجد پکڑیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تب دیکھیں گے مسجد کا کونا دھر لیں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ نہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اگر ابھی موت آ جائے تو اس سے پہلے کیا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ وہ کسی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی ہم نماز کب سے ادا کریں، تو کہنے لگا کہ موت سے پہلے۔ تو موت کب آئے گی؟ تو کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے، تو اس سے اچھا کہ ابھی سے نماز شروع کر دوں۔ کیا کر دو؟ ابھی سے نماز شروع کر دو۔ موت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ابھی ہم رات بستر پر سونے کے لیے ابھی ہم لوگ یہاں سے جائیں، بستر پر سوئیں، اب خدا ہی کو معلوم کہ صبح کو اس میں سے کون اٹھے گا نہیں اٹھے گا، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسی میں سے کسی کو جو ہے دنیا سے چلے جائے، تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک فقیر ہیں، محتاج ہیں اللہ کے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یاد رکھو اگر تم اس سے منہ کو پھیرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کریں گے، دوسری قوم سے ہم کام لے لیں گے۔ کیا ہے؟ اگر اس دین میں دیکھیے کہ 30 لاکھ یا 32 لاکھ جو ایمان میں داخل ہوئے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لے رہا ہے، تو کام اگر جس سے لینا ہو اللہ تعالیٰ کو، تو ایک غیر مذاہب کو بھی ایمان میں داخل کر کے اس سے کام لے لیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو خاندانی مسلمان ہے اسی سے ہم کام لیں گے۔ دیکھیں نا کتنے خاندانی مسلمان ایسے ہیں جو مطلب سوئے میں کوئی فکر نہیں ہے، وہیں پہ ایک غیر مذاہب اسلام میں داخل ہو کے جو ہے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس خرچ جنگ کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہو اور اپنے منہ کو پھیرتے ہو تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کریں گے، اس سے ہم کام لے لیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں گے، تمہارے جیسے ہی ہوں گے اور تم سے اچھے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ تمہارے جیسے ہوں گے، نہ تم سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ کہنے کا مطلب۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کا تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم سے اچھا قوم کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو صحابہ ہیں، کون ہے جو ہم سے جو ہے دوسری قوم سے جو اللہ تعالیٰ کام لے لیں گے؟ تو سلمان فارسی جو ہے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے بازو میں، تو سلمان فارسی کا ہاتھ جو ہے پکڑ لیے، بولے کہ ان کی قوم سے ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ فارس میں جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان سے اتنی دین کی خدمت لی، اتنا دین کا کام لیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اتنا انہوں نے دین پر کام کیا، قرآن و حدیث کو اس کے اوپر کام کیا، اس کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ اب یہ سمجھیے کہ کتاب کا مطالعہ ہمارا کوئی ادھر ادھر سے نہیں پھینک رہے ہیں، کتاب کا مطالعہ کتاب میں یہی لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارس کے رہنے والے تھے۔ تو سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ فارس کے تھے، اس لیے ان کا نام تھا سلمان فارسی، اور فارس کے جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے نام کے آگے فارسی لگاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی فارس کے تھے، تو اللہ نے انہی کو ایک پیدا کیا، اور انہی سے جو ہے 40 سال انہوں نے حدیث کی خدمت کی، دین کی خدمت کیا، اور پورے مسئلہ کو ایک جگہ امت کو جمع کر دیا، ایک سمجھیے کہ ایک فقہ بنا دیا کہ بھائی اس سے پہلے امت سمجھیے کہ بٹے ہوئے تھے،
کوئی کرا تو نہیں اس حدیث پہ عمل کریں گے، کوئی کرا تو نہیں اس مسئلے پہ عمل کیا جائے گا، تو لوگوں میں فرقہ بازی بن گیا تھا۔ تو ان تمام امت کو ایک فقہ میں امام ابو حنیفہ جو ہے جمع کر دی، بولے کہ اس مسلک کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، تو وہیں سے وہ جو ہے یہ چلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی سے بھی کیا ہے کام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔